اهدنا الصراط المستقیم۔ چیونٹی سے لے کر کائنات کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے سے لے کر بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کی روزی کے وہ انتظام کرتا ہے، کبھی کسی سے غافل نہیں ہوتا، لیکن روزی دینے کے ذرائع مختلف ہیں۔ کسی کے سامنے میرے اللہ نے اینٹ گاڑا رکھا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتے ہیں۔ کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دفتر کی فائلیں رکھی ہیں، ان پر محنت کرتا ہے، اللہ اس کو روزی دیتے ہیں۔ یہ حافظ اور قاری اور علماء اور یہ طالب علم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے سامنے میرے اللہ نے اپنا کلام رکھا ہے اور یہ رب کے کلام پر محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ اس کی قلب بند فرمائے۔ جو سپیکر ہے نا اس کا ان کو بند کرنے والا ان کو بند ہو جائے تو صحیح ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا، میں بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، مجھے کامیابی ملے، ہر بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن اصل عزت والا وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول بہتر بتائے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بتا اصل عزت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے عزت کا معیار تو سنو، فرمایا بولے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قاری صاحب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قاری صاحب کی یا میری؟ اللہم مالک الملک، میرے سامنے یوں دستے دعا پھیلایا کیجئے، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت کے تاج پہنا دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری بلائیاں مولا تیرے ہاتھ کے اندر ہیں، تو ہی عزتیں دینے والا ہے، تو ہی ذلتیں دینے والا ہے، تو ہی بست کرنے والا ہے، تو ہی بلندیاں عطا کرنے والا ہے۔ شاعر تڑپ کر کہنے لگا تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اے اللہ عزتیں دینے والا تو ہی ہے، تیرے سوا عزتیں دینے والا تو کوئی نہیں، تو بتا عزت تو نے کس کو دینی ہے اور کیسے دینی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ تمہیں عزت کا معیار دکھاؤں، عزت کا ایک نمونہ دکھاؤں۔ مکے کی سرزمین کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، دنیا کے اندر بعد میں آیا، باپ پہلے دنیا سے چلا گیا، یتیم پیدا ہونے والا، آمنہ کی گود کے اندر ایک لال آ گیا، باپ دنیا کے اندر موجود ہی کوئی نہیں ہے، یتیم پیدا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ،
میرے پیارے پیغمبر تو یتیم تھا, دنیا والے تو تجھے یتیم سمجھتے تھے, لیکن میری رحمت کی نگاہ تیرے اوپر ٹک گئی اور میں نے تجھے عزتیں دینے کا فیصلہ کر دیا. کیسے میں نے تجھے عزت دی میرے پاک پیغمبر؟ میں نے مال پیسہ تجھے نہیں دیا, دنیا کے تخت و تاج میں نے تجھے نہیں دیا, لیکن دنیا کے بادشاہوں کو تیرے در کا غلام بنا دیا ہے. کیسے عزت دی میرے اللہ تو نے؟ اللہ کریم قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. سبحان اللہ, سارے کو سبحان اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. میرے پیغمبر جب میں نے عزت دینے کا فیصلہ کیا, دنیا کے پیسے ٹکے تجھے نہیں دیے, میں نے اپنا کلام تجھے عطا فرما دیا. مکے کا ابو جہل مکے کا سردار ہے, بڑا رئیس بنتا ہے. ابو جہل کے ساتھی جمع ہو کر کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. وہ لوگوں قرآن اللہ نے نازل کرنا تھا, کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں نازل کیا, کسی وڈیرے پہ کیوں نہیں نازل کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. میرے پاک پیغمبر میں نے کسی سردار کو قرآن نہیں دیا, میں نے تو یتیم کو قرآن دے کر سرداریوں کو تیری جوتی پر قربان کر دیا ہے. سبحان اللہ. عزتیں اللہ دیتے ہیں قرآن کے ذریعے. عزتیں کس کے ذریعے دیتے ہیں؟ قرآن. ہماری اعظم صاحب تشریف فرمائے, جب قرآن پڑھتے ہیں لطف آ جاتا ہے, اور یہ آگے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں, ان کے جو شاگرد ہیں ان سے ہم سنتے ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ عزت اصل یہ عزت ہے جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. بس میں مختصر کرنے لگوں بات. یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو قرآن کے ذریعے عزت عطا کی. ہمارے اس علاقے کے اندر دارالعلوم معارف القرآن مدرسہ قائم ہو رہا ہے. حضرت قاری عبداللہ صاحب تشریف لائے ہیں. یہ سینکڑوں بچوں کے استاذ ہیں, یہ کئی بچوں کو قرآن پڑھانے والے ہیں. یا اللہ انہوں نے یہاں پہ اب قرآن پڑھانے کا ارادہ فرما لیا, ہماری سرپرستی کرنے کا ارادہ فرما لیا. اے اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اوے کائنات والوں, میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عزتیں دے چکا ہوں قرآن کے ذریعے. اب قیامت تک جو بندہ بھی میری کتاب کے ساتھ جڑتا جائے گا عزتیں پاتا جائے گا. یا اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے محبوب پیغمبر تو گناہوں سے معصوم تھے, یہ انسان ہونے کے ناطے خطائیں بھی ان سے ہوتی ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اسلام آباد شریف آباد کے مسلمانوں, بعض ان قاریوں میں, بعض ان حافظوں میں, بعض ان قرآن کے خادموں میں گناہ بھی کر جاتے ہیں, غلطی بھی ان سے ہو جاتی ہے, بعض نیک بھی ہوتے ہیں, بعض درمیانے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر. یہ جیسے بھی ہوں جو میرے قرآن کے لیے چنے گئے ہیں وہ گویا کہ رب کے فضل کے لیے چنے گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو قرآن والے ہیں نا, ان کے ساتھ جو جڑے گا عزتیں پائے گا, قرآن سے جو کٹے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا یہ قرآن و عظیم کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. آپ کے گھر سے کال آ گئی, جلدی پہنچو اور بتاؤ چاول آئے گا, پہنچے میری طرف سے. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. گھر لے کے جانا چاہے شام میں مل جا سک تو مزے ہو گئے. گھر والے فون کر دو, بے فکر رہو, انشاءاللہ تھوڑے واسطے بھی لے کے آسان, لیکن ہم بات نہیں کرنی نہ فون پہ نہ آپس میں. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین
फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये कुरान इतनी इज्जतों वाला है, जिस रात के अंदर कुरान नाज़िल हुआ वो शब कदर सारी रातों की सरदार बन गई। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने के अंदर कुरान नाज़िल हुआ, वो रमज़ान का महीना सारे महीनों का सरदार बन गया। अल्लाह करीम फरमाते हैं इतनी इज्जतें क्यों पा रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं सुनो कायनात वालों, इन्नहु लतन्ज़ीलु रब्बिल आलमीन। इज्जतें इसलिए पा रहे हैं सारे कि कुरान कलाम रब्बुल आलमीन का है। नज़ल बिर्रूहुल अमीन, लेके जिब्राइल अमीन आए अला क़ल्बे का, जिस दिल पे नाज़िल किया वो दिल मोहम्मद करीम का दिल है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये कुरान किन राहों से होकर आया और कैसे आया? अल्लाह करीम फरमाते ला यातील बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। जिन राहों से कुरान ने आना था उन राहों पर हमने फरिश्तों के पैरे लगा दिए, शैतान करीब भी नहीं जा सकता। मेरे भाइयों वक़्त काफ़ी हो गया, बात को इधर ही ख़त्म करते हैं। आखिरी बात ये अर्ज़ करता हूँ, ये जो इदारा यहाँ पे मेरे ख्याल में कायम तो पहले से है, अब इंशाअल्लाह कारी साहब सरपरस्ती फरमाएंगे और चलाएंगे। मुझे उम्मीद है, बल्कि इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन मुझे कारी साहब की साबिक़ा ज़िंदगी को देखते हुए उम्मीद नहीं यकीन है इंशाअल्लाह हज़रत कारी साहब जैसा मेहनती आदमी और मुखलिस आदमी जब आपको मिले यहाँ पे, इंशाअल्लाह इस इदारे को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह। लेकिन आपने क्या करना है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने वो एक बार एक वाक़या सुन लें। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, उन्होंने कहा मुझे ख्वाब आई है, ख्वाब में एक शख्स देखा, बड़ी डरावनी शक्ल है, बिखरे हुए बाल है, गंदी सूरत है, चीख रहा है और कहता है मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हूँ, मिट्टी उठा उठा के सर में डाल रहा है। हज़रत इमाम साहब ने फरमाया इन दिनों के अंदर कहीं तूने कुरान पढ़ाना तो नहीं शुरू किया? उन्होंने कहा जी कुरान पढ़ाना 3-4 बच्चों को शुरू किया है। हज़रत इमाम साहब ने फरमाया जिसको तूने चीखता हुआ देखा ना, ये शैतान था। जहाँ कुरान की तालीम शुरू होती है वहाँ शैतान चीखता हुआ भागता है, वहाँ से शैतान क्या करता है, चीखता हुआ। और आगे इमाम साहब जो बात फरमाई वो सुनने वाली है। फरमाने लगे जैसे तूने उसकी चीखें निकाली हैं ना, ध्यान करना पलट के बदला वो भी देगा तुझसे। अब पूरी कोशिश करेगा कि तुझे कुरान से दूर किया जाए, लेकिन शैतान की चाल को समझ जाना और इस चक्कर में न पड़ना, अल्लाह की किताब से दूर न। जो दूर हो गया वो फिर तबाह हो गया। कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और खादिमन वला तकुन राबियन, आलिम बन, तालिब इल्म बन, इनकी खिदमत करने वाला बन, चौथी कोई बला न बन। चौथा कोई बन गया तो तबाह हो जाएगा, इनके साथ जुड़ जा तो कामयाब हो जाएगा। जिन लोगों ने इस इदारे की जगह दी है, इस इदारे के अंदर पैसा लगा रहे हैं या इंशाअल्लाह आइंदा भी लगाएंगे, उनके लिए एक आखिरी बात। एक बादशाह बड़ा नरम मिजाज था, लोगों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करने वाला था। एक गरीब आदमी जो देहात में रहता था जंगल में, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ यार बादशाह को तोहफ़ा देना चाहिए। बादशाह को बादशाह को क्या देना चाहिए? तोहफ़ा देना चाहिए। मैं कणिए बयान जाम होगा। बादशाह को क्या देना चाहिए? तोहफ़ा देना चाहिए। अब सोचता यार मैं क्या दूँ, गरीब आदमी हूँ। काफ़ी अरसे सोचता रहा, दिल में ख्याल आया देना तो चाहिए तोहफ़ा। एक दिन बारिश हुई ना, कहने लगा बादशाह के पास बाकी चीज़ें तो होगी, ये ताज़ा बारिश का पानी तो नहीं होगा, यही पानी ले जाओ। उसने मिट्टी का घड़ा लिया, उसको धोया, उसके अंदर बारिश का पानी भरा, ऊपर से बंद किया, सर पे रखा और चल पड़ा वज़ीर आज़म हाउस की तरफ। ठीक है बादशाह। अब बेचारा सादा ये नहीं सोचता कि ताज़ा तो आज है, जब मैं वहाँ तक पहुँचूँगा पता नहीं फिर ताज़ा रहेगा या नहीं, ये ख्याल में ना आया। ले गया, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, वहाँ पहुँच गया। बादशाह के दरबार तक रसाई हुई, बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने कहा कैसे आना हुआ? तो जो करना, कहने लगा जी काफ़ी अरसे से सोच रहा था आपको कोई तोहफ़ा दूँ, बारिश हुई है तो मैंने कहा ताज़ा पानी आपको दूँ। बादशाह पूछा अल्लाह राज़ी हो भी, कब हुई है बारिश? कब हुई है बारिश? अब उसको ख्याल आया, कहने का 25 दिन पहले हुई है। कितने दिन पहले? साथ ताज़ा तो उस दिन था ना जिस दिन बारिश हुई है, आपको ताज़ा नहीं। कहने लगा जी बस ये तो ख्याल ही नहीं आया, ये तो गलती
غلطی ہو گئی مجھ سے. بادشاہ کہنے لگا خیر ہے کوئی بات نہیں, سمجھ میں آ گئی, تیرا تحفہ قبول ہے, تو محبت سے لے کر آئے, میں رد نہیں کرتا, قبول ہے. بادشاہ نے تحفہ لے لیا, خادم سے کہا پانی گرا دو, اور اس کا جو گھڑا ہے نا اس کو سونے والی اشرفیوں کے ساتھ بھر کے اس کو واپس دے. اب بادشاہ نے گھڑا اسی طرح بند کر کے دے دیا. وہ راستے میں جب دور آیا آبادی سے, اکیلا ایک جگہ بیٹھا, خلوت نصیب ہوئی, کہنے لگا چیک تو کروں بادشاہ نے دیا بھی ہے کچھ یا کچھ نہیں دیا. یوں ہی کھولا نا ڈھکن, تو سونے سے بھرا ہوا تھا گھڑا, تو ایسا سونا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. تو جناب ادھر ادھر الٹائے اور کرے واہ بھائی واہ, بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں. بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے, اگر میں خلاصہ نکالوں گا سمجھ میں آئے گی. بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ ہی ہوتے ہیں. میں نے تحفہ پیش کیا, وہ بھی 25 دن کا پرانا پانی, اور اس نے اتنا زیادہ سونا دے دیا. اللہ فرماتے ہیں بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں. اللہم مالک الملک, وہ تو مالک الملک ہے, بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. تم اس کے نام پہ کیا دو گے؟ ایک پلاٹ, ایک سیمنٹ کی بوری, کچھ تھوڑا بہت تعاون, تم تو یہ کرو گے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا, وہ بدلے جب دے گا تو اپنی شان کے مطابق. سبحان اللہ. انشاءاللہ قاری سے بتا رہے ہیں زور سے لے کر مغرب تک انشاءاللہ کلاس, زور سے عصر تک انشاءاللہ مقامی بچوں کے لیے کلاس ہوگی. انشاءاللہ رمضان کے بعد مستقل حفظ کی کلاس ہوگی. آپ سارے حضرات ہر لحاظ سے تعاون فرمائیں, میں بھی کروں گا, سب نیت کریں انشاءاللہ. سارے نیت کرتے رہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. حضرت مولانا یاسر ماشاءاللہ خوشبو